بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر۔ ناظرین اکرام، یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، ان مذاکرات کا آخری دور منگل کے دن شروع ہوگا اور اسی دن اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ عمران خان نے بڑی سختی سے اپنے جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جو مذاکرات ہیں یہ مکمل ہو جانے چاہیے، کیونکہ عمران خان زیادہ ٹائم ان کو گین کرنے دینا نہیں چاہتے، اور یہی ضروری ہے کیونکہ اس وقت سب سے جو اہم بات ہے اس حکومت کے لیے اور اس کے سہولت کاروں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان اس صورتحال کو بانپ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ خواجہ آصف نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ مذاکرات میں کوئی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دینے۔ اس لیے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو یہ معاملات چل رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر کلیئر کیا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں یہ جوکر حکومت کے لوگ، اور دوسری طرف جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور کل رات جس طرح پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا پولیس اور اینٹی کرپشن کی ٹیموں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح چودھری پرویز الہی کے گھر کے گیٹ میں بختر بند گاڑی مار کے گیٹ کو کھولا گیا، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور اس شوٹنگ کے یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسی پاک پولیس ہے ہماری ماشاءاللہ سے، اور ایسے ہمارے ادارے ہیں کہ سب کے سب ان بوٹوں کے نیچے آ کے دبے ہوئے ہیں، کسی کے اندر نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کسی کے اندر زبان ہے، صرف اور صرف ان کی بھی اور ان بوٹوں والوں کی بھی جو زبانیں اور جو ہتھیار اور جو ہاتھ ہیں وہ پاکستانی عوام کے اوپر ہی برستے ہیں، اور ان کے سامنے ہی یہ بول بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی یہ سازشیں بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو پکڑ کے ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کو ننگا بھی کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ لڑائی لڑنے کا ان کے اندر ذرا بھی کوئی ہمت نظر نہیں آتی۔ اور یقین مانیے ناظرین اکرام، چند دن پہلے حامد میر نے جس طرح بتایا کہ جنرل باجوہ نے کس طرح کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو انڈیا سے لڑ بھی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا زور صرف پاکستانی عوام پر چلتا ہے؟ میں پاکستانی عوام کو یہ کہتا چلوں کہ جتنے مرضی مذاکرات ہوتے رہیں، جتنے مرضی کیس چلتے رہیں، جتنے مرضی فیصلے آتے رہیں، جتنے مرضی الیکشن کروا لیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن تو خیر ہونے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ الیکشن کے اندر تو ان کی جان پھنسی ہوئی ہے، مر جائیں گے لیکن الیکشن نہیں کروائیں گے، نہ یہ نہ وہ بوٹوں والے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، آپ جس مرضی چیز کا انتظار کریں، ہر نئی امید کے اوپر امید لگا کر بیٹھ جائیں، آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ حاصل آپ کو تب ہی ہونا ہے جب آپ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلیں گے، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اور اپنے فیوچر کی خاطر۔ جب آپ ان کے خلاف نکلیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، تب آپ کے لیے کچھ بنے گا، یہ پاکستان پھر سیدھا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اوپر بیٹھے طاقتور لوگ سیدھے ہو گئے تو وہ پاکستان آپ کا آٹومیٹکلی سیدھا ہوگا، لیکن ان کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو بھرپور طریقے سے ایک دفعہ نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھ کے خبر مل جائے گی، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا اور اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کی قسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، کیونکہ پہلے بھی تو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، کس آرڈر پہ کس حکم کے اوپر ان کے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہر روز نیا ایک بہانہ تلاش لیا جاتا ہے، ہر روز نئی ایک جوکری دکھا دی جاتی ہے پاکستانی عوام اور سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ بھی مان کے بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کسی حد تک اپنا کام تو کر رہی ہے، لیکن پاکستانی قوم اپنا کام نہیں کر رہی۔
اگر ہم ناکام ہو رہے ہیں تو صرف ہماری وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں. پہلے بھی پاکستان یہاں تک پہنچا ہے تو ہماری وجہ سے پہنچا ہے. اگر ہمارے اندر ہمت ہوتی، ہمارے اندر طاقت ہوتی، ہمارے اندر غیرت ہوتی تو یہ پولیس والوں کی اوقات ہے کہ کسی کے گھر پہ چھاپے مارے، ان بوٹوں والوں کی اوقات ہے کہ کسی کو حکم صادر کریں کسی دوسرے ادارے کو کہ یہ کر دو اور وہ کر دو. وہ مینجمنٹ میں کس طرح پاکستان کی مینجمنٹ کے اندر یہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بے غیرت ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے. لہٰذا وہ اپنے اپنے مفادوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس چکر میں نہ صرف ہمیں جوتیاں مار رہے ہیں، ہمارے اوپر تھوک رہے ہیں، ہمیں بلٹی شہری کہہ رہے ہیں وہ، اور اس طرح وہ ہمیں جو ہے وہ نیچا دکھا رہے ہیں بار بار. اور ہم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اٹھتے ہیں عمران خان کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. بس ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زنجیریں کہاں بندھی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو زنجیریں ہماری بندھی ہوئی ہیں نہ تو وہ زمان پارک میں ہیں، نہ وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. وہ جہاں ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہماری زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور وہیں جا کے آپ کو وہ زنجیریں کھلوانی پڑیں گی اور کھولنی پڑیں گی، اور دوبارہ سے ان ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا جو ہمارے ارد گرد زنجیریں باندھ کے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، اور میں دلی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آج تک پرویز الہی کے اوپر ابھی تک اعتماد نہیں ہے کہ کیا وہ پوری طرح سے پی ٹی آئی کا ہو چکا یا پاکستان کا ہو چکا یا ابھی تک وہ بوٹوں والوں کے نیچے ہے. کیونکہ پرویز الہی نے جس طرح اپنی صدارت کو پکا کیا کہہ کے چولوں کی طرح، جیسے میں صدر ہوں جی، مجھے عمران خان نے صدر بنایا ہے، اور اس طرح کا یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ چوڑے لوگوں کا کام ہے جو پرویز الہی نے کیا ہے. کیونکہ یہ عہدوں کے لیے نہیں بنی یہ پارٹی. یا آپ یہ سمجھیں کہ اگر چودھری پرویز الہی کسی مقصد کسی نظریے کے لیے اگر اب پارٹی میں آیا ہے تو اس کے لیے یہ عہدے ضروری نہیں تھے، لیکن چودھری پرویز الہی نے تو پہلے دن یہی رٹا لگائی رکھا کہ مجھے صدر بنایا جائے، مجھے صدر بنایا جائے. عمران خان اعلان کریں گے جی مجھے صدر بنایا گیا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کا، یا جن کا بڑا عزم ہوتا ہے، جن کے بڑے ارادے ہوتے ہیں، وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے نہیں روتے. لہٰذا مجھے پرویز الہی پہ ذرا بھی اعتماد نہیں. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ختم ہو جائیں. لیکن بہرحال عدالت نے یہ کہا ہے کہ 14 مئی کے الیکشن مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں بھی قائم و دائم رہیں گے اور وہ کروانے پڑیں گے. اب نے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے اور کتنا نہیں. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے گا اور وہاں جانا پڑے گا جہاں ہمیں زنجیروں سے باندھا گیا ہے. ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.